السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وقت آنے کی 3 نشانیاں۔ اچھا وقت کب آتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب انسان کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب ہمارا اچھا وقت آنے والا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی مصیبتوں پریشانیوں میں تنگ آ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، آخر کب ہمیں زندگی میں سکون آئے گا، آخر کب ہمارے پاس اس طرح کی قلت ختم ہوگی، آخر کب ہم سکسیس ہوں گے، آخر کب ہم کامیاب ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ تو آخر اچھا وقت جب آتا ہے تو اس سے پہلے کون سا وقت آتا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ ہم اچھے وقت میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو انسان کے اوپر جب پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے جو اچھا وقت آنے پر بھول جاتا ہے۔ جب وہ پریشانیاں 2 قسم کے لوگوں پر آتی ہیں اور اچھا وقت جو آتا ہے وہ بھی 2 لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں روزانہ اٹھ کر پوچھتی ہیں کہ مولا ہم کہاں جائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوبوں کے گھر چلی جاؤ، جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اے پریشانیوں مصیبتوں جاؤ ان کے گھر میں، کیونکہ وہ میرے شکر گزار بندے ہیں، وہ شکر کریں گے۔ جب وہ شکر کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر کسی انسان کا کوئی نقصان ہو گیا، مثلاً کسی کا کوئی ہاتھ ٹوٹ گیا، تو اب اس کو وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ایک ہاتھ ٹوٹا۔ اگر دونوں ٹوٹ جاتے تو ہم کیا کر سکتے، تو اگر کسی بندے کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو اس وقت بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ایک ہاتھ ہمارا ٹوٹ گیا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دوسرے ہاتھ کو بچائے رکھا، سلامت رکھا۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تو اس ہمارے ہاتھ کو سلامتی عطا فرما دے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نعمتیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ شکر کرنے والے بن جاؤ گے تو مصیبتیں پریشانیاں جو آتی ہیں وہ 2 لوگوں پر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہیں تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے، لہٰذا جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی انسان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حدیث قدسی کے ذریعے کہ وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کام نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں چاہتے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشانیوں میں مفلس ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی ان کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل بھی پڑھ رہے ہیں، دین پر چل بھی رہے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نیک بندے پر تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ تکلیفیں پریشانیاں نہیں بلکہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کیا ہوتا ہے، بندے کی آزمائش ہوتی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وہم، اس گمان، اس خیال میں ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی پہلے لوگوں کو تم کو تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر پریشانیاں ڈال کر ان کو آزماتا ہے، ان کو پرکھتا ہے کہ دیکھیں تو پریشانیوں میں تم کیا کرو گے، صبر کرو گے یا صبر کا دامن چھوڑ دو گے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے اور زیادہ نعمت عطا فرمائے اس بندے کو، اور جو بندہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وہم گمان میں ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جو پہلے لوگوں پر تکلیفیں آئی ہیں وہ تکلیفیں پریشانیاں
ہم پر بھی آ سکتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے اگر امتحان ہو تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب نیکی پر چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، پھر اس پر پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وہ پریشانیاں آنا ہی نشانی اس بات کی ہے کہ اس کا اچھا وقت آئے گا۔ کیوں قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ایک حرف پہ بھی شک کرے گا تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلے جو بتا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب نہیں، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، شک اس میں نہیں کیا جا سکتا۔ جو ڈاؤٹ کرے گا اسلام سے اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی جب تکلیف آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو اس کے بعد یہ بندے کا امتحان ہے، تو وہ امتحان ختم ہونے کے بعد اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ صبر کرتا رہا تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اگر اس نے ناشکری کی اور یوں کہنا شروع کر دیا کہ تو اللہ تجھے ہم ہی ملے تھے پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے، ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا، معاذ اللہ، اگر یہ کسی نے یہ جملے بولے کہ اللہ تم نے ہمیں ہی پریشانی کیوں دی، تو پھر ایسے لوگوں کی گرفت یہ لوگ فول ہو گئے امتحان میں، پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اور پکڑ کیا ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ جب کوئی بندہ ظلم کرنے لگے نا، اور کوئی بندہ ظلم سہنے لگے، اور وہ ظلم سہتے سہتے اللہ کو پکارنے لگے، تو سمجھ لو بس ظالم کی گرفت ہو گئی، اور اس مظلوم کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ چلیے اس ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کر دوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔